سلطان مینشن میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے۔ ویر، میر اور شاہزاد اسٹڈی میں اپنے کسی ضروری پروجیکٹ میں بزی تھے۔ پلوش شاہ، حرم اور ہبا اس وقت کچن میں موجود ڈنر کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ پلوش شاہ اور ہبا کا بری طرح موڈ آف تھا۔ وجہ ان کے دونوں بدتمیز بچے تھے۔ حرم تو صدا کی پرسکون تھی کیونکہ اسے ایسی کوئی ٹینشن نہیں تھی، جب بہت اچانک فضا میں جیسے بھونچال آیا تھا۔ ہیوی بائک کی سناٹا چیرتی آوازیں دور تک گونجی تھی۔ حرم دھیما سا مسکرائی۔ باہر ایک ہیوی بائک سے شاہزر اور محتربہ اترے اور دوسرے سے شاہزین اور ربیہ اترے۔ ڈنر تو تیار تھا۔ پری اب غصے اور طیش میں کچن سے واک آؤٹ کر چکی تھی، سیدھے اپنے روم میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں سلطان مینشن کے لاؤنج میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا تھا۔ پیر، مجھے آئس کریم کھانی تھی، کیوں لائے واپس ابھی؟ متی چیخی، سخت موڈ آف ہو چکا تھا۔ وہ باہر گھومنے گئے تھے۔ متی کو موقع کا فائدہ اٹھانا آتا تھا۔ شاہزل وارن کر کے لے کر بھی گیا تھا کہ وہ صرف بائک پہ گھمانے لے جائے گا، مگر باہر کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ مگر متی نے باہر شور مچا دیا کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ زور زبردستی سب کو لے کر واپس آ گیا اور اب محتربہ شور مچا رہی تھی، جس کی شاہزل کو حتی ہوا پرواہ نہیں تھی۔ ہم عمر تھے بالکل، اسی لیے زیادہ بنتی تھی ان میں۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا دھماکے۔ 24 سال کے ہو چکے تھے دونوں، مگر دوستی بھی تو اتنی تھی دونوں میں۔ اسی لیے تو دونوں نے ایک ہی پیٹ چنی تھی اپنے لیے۔ باہر وہ جیسے مرضی تھے، مگر سلطان مینشن میں ان کے دم سے رونق تھی۔ ہر وقت کی نوک جھونک اور تماشے، ویر اور پلوش شاہ کا طوفان، شاہزل سلطان اور شاہزر اور ہبا کی محتربہ، رہا شامیر اور حرم کا شاہزین تو وہ ان دونوں سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اگر شاہزل کا کوئی اپوزٹ تھا تو وہ شاہزین سلطان تھا۔ جتنا شاہزل طوفان، اتنا ہی شاہزین بالکل اپنی ماں کی طرح دھیمے نرم مزاج کا۔ یونان میں بھی شاہزین کو کالم بوائے کہا جاتا تھا، سمندر کی طرح پرسکون۔ پھر شامیر اور حرم کی سب سے چھوٹی 16 سالہ کی ربیہ، جو بائک کی طرح دھیمے مزاج کی تھی، اسی لیے تو حرم کو سکون تھا۔ مگر پلوش شاہ اور ہبا ان بدتمیزیوں کی وجہ سے اتنی ہی بے سکون۔ اب بھی وہ بحث کر رہے تھے۔ شاہزین اور ربیہ ہمیشہ کی طرح بس خاموش تماشائی تھے کہ ہبا تن فن کرتی کچن سے نکلی۔ اسے ہر طرف متی سے کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی۔ کیا بدتمیزی ہے متی، کبھی تو لڑکی والے کام کیا کرو، ہر وقت کی بدتمیزی۔ اب جاؤ، جا کر فریش ہو کر آؤ۔ ہبا نے اسے بری طرح جھڑکا کر سارے دن کی اس کی حرکتوں سے بیزاری کی کفت نکالی تو اس کا منہ لٹک گیا۔ وہ چپ چاپ اپنے روم میں چلی گئی۔ چھوٹی ممی کا گرم مزاج دیکھ کر شاہزین اور ربیہ بھی کھسک چکے تھے۔ اب شاہزل لاؤنج میں اکیلا بیٹھا تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچن سے حرم باہر آئی۔ شاہزل نے آنکھیں اشارے سے ماں کا پوچھا، اپنے روم میں ناراض ہو کر گئی ہیں؟ حرم نے بتایا تو شاہزل نے لمبی سی سانس بھری، یعنی ایک اور محاذ تیار تھا۔ شاہزل ماں کے کمرے کی طرف گیا، تبھی اسٹڈی سے وہ تینوں باہر آئے تھے۔ شاہزل کو اپنے روم کی طرف جاتا دیکھ شاہویر بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ کیا ہوا جونیئر؟ ویر نے پوچھا۔ ڈیڈ جان، آپ کی مسز، شاہزل جنجلایا۔ ویر کو ہنسی آئی۔ دونوں روم میں انٹر ہو چکے تھے۔ سامنے پڑی صوفے پر منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ شاہویر نے فوراً پینطرہ بدلا۔ یار جونیئر، کب سدھرو گے؟ اب تو میں بھی تمہاری ماں کی طرح پریشان ہو چکا ہوں تمہاری ان حرکتوں سے۔ شاہزل بھونچال سا اپنے چالاک ڈیڈ کو شکایتی نظروں سے گھورنے لگا۔ شاہویر نے بڑی مشکل سے کہکہ ضبط کیا، ڈیڈ پلیز۔ اب میں نے کیا کیا مما یار؟ شاہ بول دے اپنے بیٹے کو مجھ سے بات نہ کرے، میں تنگ آ چکی ہوں اس کی شکایتوں سے، ہر وقت کی ماردار، ہر وقت بدتمیزی اور منہ زوری۔ اور آج مسز انجم پھر شکایت لے کر آئی تھی، پھر سے پیٹ گیا ہے ان کے بیٹے کو۔ وجہ پوچھے اس سے؟ وجہ مما یہ کہ وہ بھی کسی لڑکی سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ اور چلو ٹھیک ہے، پری ہنوز خفا ہی تھی۔ ویر دلچسپی سے ماں بیٹی کی بحث سن رہا تھا۔ اور وہ جو نیا شوق پالا ہے، اس نے اس کی وضاحت لیں۔ شاہ اپنے بیٹے سے، ہاں جونیئر ذرا وضاحت دو، یہ کیا حبت ہے؟ مطلب سیریس، تمہیں اپنے لیے کوئی اور پیٹ نہیں سوچا؟ ویر بھی سنجیدہ ہوا۔ ڈیڈ شیر ہوں، کتے پالتا اچھا لگوں گا۔ آپ کے سب سے الگ شیر بیٹے نے اگر سب سے الگ پیٹ بھیڑیا پال لیا ہے تو کیا ہوا؟ لائسنس ہے میرے پاس۔ یار شاہزل نے ہوں میں بات اڑائی، اور ویسے بھی میں نے اسے فارم ہاؤس پر رکھا ہے۔ شاہزل کوئی کام سیدھا بھی ہے تمہارا؟ پری اب جنجلائی۔
یس ماما، ہے نا، اپنی پری سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے کا آپ کو پتہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ شاذر نے پروت شاہ کے گرد اپنے بازو حمال کرتے لاڈ سے کہا، جس سے ویر کو ہمیشہ کی طرح آگ لگی۔ اے جونیئر، مائنڈ یور لینگویج، غلط فہمی ہے تمہاری کہ دنیا میں پری کو سب سے زیادہ تم پیار کرتے ہو۔ کتنی بار کہا ہے، یہ صرف میری پری ہے، مما بولا کرو، ویر مصنوعی حقی سے بولا۔ او کم آن ڈیڈ، آپ بھی تو دادو کو زیب کہا کرتے تھے، اور آپ تک روب اور دادو کو روب کہتے ہیں، تو میں بھی پری بولوں گا، شاذر اطمینان سے بولا۔ پلوش شاہ کا دل کیا ماتھا پیٹ لے، کیونکہ باپ بیٹا پھر ہو چکے تھے، اور اکثر ان کی اس بحث میں پلوش شاہ کو ہی خجالت کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ ویر اپنی بولڈ چلتی زبان کے جوہر اب اس عمر میں بھی بیٹے کے سامنے دکھانے سے باز نہیں آتا تھا۔ تو یار جونیئر، پلوش شاہ کہہ دیا کرو، پری یہ صرف میری ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں جیلسی فیل کرتا ہوں۔ ویر کا بھی اطمینان قابل دید تھا۔ میں تو پری ہی بولوں گا، شاذر کون سا کام تھا، ماں کو چوم لیا۔ اب ویر پلوش شاہ کے قریب آیا تھا، وہ بکھلا کر اٹھی، شاہ چلیے، ڈنر پر سب ویٹ کر رہے ہوں گے، وہ دانت پیس کر بولی، تاکہ ویر اپنی کسی بھی حرکت سے باز رہے، مگر ویر پلوش شاہ کے کندھے پر دائیں جانب سے بازو حمال کر چکا تھا۔ یار جونیئر، اپنے لیے کوئی اور پری ڈھونڈ لو، ویسے بھی 24 کے ہو چکے ہیں، اور فیلڈ میں بھی ہو تو میری پری سے ذرا دور رہا کرو۔ پلوش شاہ ہلچل ہوئی، چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ نو ڈیڈ، مجھے تو یہی پسند ہے، مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی لڑکی ہے جو شاذر سلطان کو جھیل سکے۔ شاذر شرارت سے بولتا، پلوش شاہ کے گرد بائیں جانب سے بازو حمال کرتا بولا۔ باپ بیٹا پلوش شاہ کو تانگ کر کے اس کا موڈ بحال کر کے گہرا مسکرائے، دونوں کے ڈمپل قیامت خیز تھے۔ پلوش شاہ نے دل میں ماشاءاللہ کہا اور نظر اتاری، وہ تینوں باہر ڈنر کے لیے ایک ساتھ نکلے۔ وہ بیڈ پر منہ لٹکائے بیٹھی تھی جب ڈور ہلکا سا ناک ہوا۔ یس کم ان، متی نے جلے دل سے کہا، دروازہ کھول کا۔ شاذر اپنی گڑیا کے پاس مسکراتا آیا، اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر وہ کھلی اور اٹھ کر ان کے گلے میں جھول گئی۔ کیا ہوا میری آفت کو؟ شاذر نے دریافت کرنا چاہا۔ یار ڈیڈ پلیز، نیو ممی لے آئے میرے لیے، وہ اطمینان سے بولی، جبکہ شاذر نے اس کی بات پر ٹھکا لگایا، مگر اندر آتی ہبا کو اس کی بات سے تپ چڑھی۔ وہ تو مشکل ہے مائی پرنسس، اسی مما سے کام چلاؤ، پر ہوا کیا؟ شاذر نے صوفے پر بیٹھتے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، ویر کے ساتھ ہیوی بائک پر گھومنے گئی تھی، ڈانٹ دیا اب کی مسز نے مجھے، اس نے منہ بنایا۔ نہیں، اس نے اس وجہ سے نہیں ڈانٹا، اب کی بار۔ شاذر سنجیدہ ہوا۔ متی بھی سیدھی ہو کر بیٹھ کی ہبا پیچھے کھڑی تھی، ان دونوں کی نظر نہیں پڑی تھی اس پر۔ ہبا اسی دن سے ناراض ہے تم سے، جب سے تم نے اس کی مرضی کے خلاف جا کر جونیئر کے ساتھ ہی وہ فیلڈ جوائن کی۔ تم صرف ویر کی وجہ سے نہیں ڈیڈ، میں نے ویر کی وجہ سے یہ فیلڈ جوائن نہیں کی۔ یو آر رانگ، یہ میری خواہش تھی۔ مما پاکستان کی ہر دوسری ماں کی طرح چاہتی ہے کہ شادی کرو، گھر بساؤ، اور وہ تمہیں کھونے سے ڈرتی ہیں۔ پرنسس ایک ہی تو ہو تم ہمارے پاس۔ ڈیڈ اگر پاکستان کی ہر ماں ایسے ڈرے گی تو پھر اس ملک کی سپاہی بزدل پیدا ہوں گے، محتربہ نے سمجھانا چاہا۔ میں کچھ نہیں جانتی متی، تمہیں یہ فیلڈ چھوڑنی پڑے گی، میری حالت پر رحم کرو۔ ہبا اب اور آگے بڑھی تھی اور بھیگے لہجے میں بولی تھی، ماما پلیز، متی جھنجھلائی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می، ہمارا ڈپارٹمنٹ بس کرائم انویسٹیگیشن کا ہے، اس میں اتنا خطرہ نہیں ہوتا نا۔ اس نے ماں کو بہلانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، کرو اپنی مرضی، کل کو اگر کچھ ہو گیا تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ وہ کہتی تن پن کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ متی نے بے بسی سے اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ شاذر نے اشارے سے اس سے سب ٹھیک ہو جانے کی تسلی دی۔ ڈنر پر توقع کے برخلاف کافی خاموشی تھی، کیونکہ ہبا کی سرخ آنکھیں اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ وہ ابھی اپنے کمرے سے رو کر نکلی ہے۔ شاذر اور محتربہ نے 8 ماہ پہلے اپنی ٹریننگ مکمل کر کے یہ فیلڈ جوائن کی تھی۔ دنیا کی نظر میں شاذر اپنے ڈیڈ اور چاچو کی طرح ایک بزنس مین تھا، صرف گھر والے جانتے تھے کہ وہ ASP شاذر سلطان ہے۔ ان 8 ماہ میں وہ تقریباً 19 سے 20 کیس بڑی ذہانت سے سالو کر چکا تھا۔ محتربہ اس کے ساتھ تھی۔ محتربہ اس فیلڈ میں اب آ پائی صرف اور صرف اپنے بڑے پاپا ویر، ڈیڈ اور شاذر کی شے پر، نہیں تو ہبا نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ اس کی بیٹی ایسا نہ کر پائے، مگر کچھ نہ کر سکی۔
شاہزین کیمسٹری میں ماسٹر کر رہا تھا، جبکہ ربیہ بھی سائنس کے ساتھ میٹرک میں تھی۔ سربراہی کرسی پر ویر تھا، ایک خاموش نظر سب پر ڈالی، پھر شہزاد کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ بیگم کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ بھی پریشان سا تھا۔ آخر ویر ہی بولا، ہبا گڑیا کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پر اور اپنے بچوں پر بھروسہ رکھو۔ اوکے شہزاد اور ہبا، ڈنر کے بعد مجھے اسٹڈی میں ملو، تم دونوں مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ جی ویر بھیا، ہبا نے خاموشی سے کہا اور اپنی پلیٹ بار جھک گئی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بک اور پیپر پر سر جھکائے بیٹھا مصروف سا تھا۔ پاس کی چیئر پر بیٹھی ربیہ نے کب سے اس کے کان کھائے ہوئے تھے۔ زین بھیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ربیہ نے کڑوا سا منہ بنایا۔ ایٹ میڈیکل میں کب سے نازک جان جھونک رکھی تھی، مگر مجال ہے جو کچھ پلے پڑ رہا ہو۔ ربیہ میں دیکھ رہا ہوں آج آپ کا دھیان اسٹڈی میں نہیں ہے، شاہزین جھنجھلایا جب ہلکا سا ڈور ناک کر کے میر اور حرم روم میں انٹر ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے شیر؟ میر نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیونکہ وہ پوری طرح ربیہ کو گھور رہا تھا۔ ڈیڈ کہاں آپ نے اپنی ڈال کو سائنس کا مشورہ دے دیا؟ کب سے اتنی ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں، مگر مجال ہے جو یہ سیریس رہے۔ ڈیڈ دیکھیں نا بھیا کو، ربیہ نے رونی صورت بنائی۔ ہاں تو تم بھی تو میرے بیٹے کو پریشان کرنا بند کرو ربیہ، ذرا دماغ استعمال کر لیا کرو۔ حرم اپنے لاڈلی بیٹی کی حمایت میں بول بیٹھی، جس پر ربیہ نے پھر برا سا منہ بنایا تو وہ تینوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ اوکے ادھر آؤ میری گڑیا، یہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ چلو شاباش، بھائی کو اپنا پڑھنے دو۔ میر ربیہ کو لیے اسٹڈی میں چلا گیا۔ حرم بیڈ پر بیٹھی تھی جب شاہزین اٹھ کر ماں کے پاس گود میں سر رکھے لیٹ گیا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ کیا ہوا میرا بچہ، آج زیادہ تھک گیا؟ حرم نے اس کے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نو ماما، بس گڑیا نے بہت دماغ کھایا، وہ مسکرا کر بولا تو حرم بھی ہنس دی۔ تو مت پڑھایا کرو، ضروری تو نہیں اکیڈمی جوائن کر لے گی؟ حرم نے چھڑا۔ کم آن مام، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے وہ مجھے کتنی عزیز ہے۔ بس یوں ہی بول دیا۔ وہ خواہ مخواہ شرمندہ ہوا تو حرم ہنس پڑی۔ میرے جلے بیٹے مذاق کر رہی تھی۔ حرم نے اس کے کندھے پر چپت رسیدگی تو وہ بھی ہنس دیا۔ ایسا ہی تو تھا، وہ رشتوں کے معاملے میں بے حد حساس، لونگ، کیئرنگ، کچھ حرم کی تربیت نے چار چاند لگا دیے تھے۔ اس کی شخصیت میں وہ دکھنے میں ہو بہو اپنے ڈیڈ شامیر کی کاپی تھا اور اخلاق و کردار میں اپنے ماں باپ کی طرح وہ خواتین کا بے حد احترام کرتا، یونی میں نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھتا، کسی لڑکی سے بات چیت کر لیتا جسے بائی بول کر مخاطب کرتی، اکثر اسی بات پر اسے ٹانٹ کیا جاتا، میمز بوائے کہا جاتا، مگر اسے متعلق پرواہ نہیں تھی۔ اس کی پچھلی زندگی اب تک بالکل کوڑے کاغذ کی طرح تھی، شفاف، بے داغ۔ یونی میں اتنے سال کی لڑکیوں نے اس کی جانب دوستی کے ہاتھ بڑھائے، مگر اس کے سر دوست پر تاثر سے کوئی آگے نہ بڑھ پائی۔ ہائی بیوٹیفل لندن کے ایک مشہور نائٹ بار میں وہ نیازی سے ایک طرف صوفے پر بیٹھی بظاہر ڈرنک کر رہی تھی، پنڈلیوں سے کافی اوپر تک پہنی گرے شرٹ کے اوپر پلو ٹاپ، گلے میں پہنا ملفر اور دو آشنا قیامت خیز حسن۔ جب اس کا شکار خود چل کر اس کے پاس آیا اور اس کے آگے ہاتھ بڑھایا، ہے آئی ایم علی اینڈ یو۔ اب لبنہ کے چہرے پر گہری پر اسرار سی مسکان تھی۔ ہائے، آئی ایم لینا۔ لینا نے اس سے مصافحہ کی۔ اس نے گرم جوشی سے لینا کا ہاتھ ذرا سا دبایا۔ لینا نے حقارت سے اس کا ہاتھ دیکھا مگر مسکرائی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ شور۔ اب دونوں قریب بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے اور جلد ہی دونوں بے تکلف ہو گئے۔ جب وہ لینا کے اور قریب کھسک آیا، لینا نے اپنا ہاتھ بڑے اعزاز کے ساتھ اس کے سامنے کیا۔ اس نے بھی بڑی عقیدت سے ہاتھ تھام کر لینا کے ہاتھ کی پشت کو چوما، مگر تب ہی بہت اچانک، جیسے اس کا سارا جسم پیرالائز ہوا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ اب لینا اس پر جھکی ہوئی تھی اور نائٹ بار میں سب کو بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ ان کے بیچ کچھ ہو رہا ہے، مگر بہت صفائی سے لینا نے اس کی کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے اپنی مطلوبہ چیز نکالی تھی۔ وہ ہونہار نظروں سے لینا کو گھور رہا تھا جب لینا نے حقارت سے ایک آنکھ مینگی۔ یو بلڈی پاگی۔ لہجے میں حقارت اور نفرت تھی، جیسے پاکستانیوں کے خلاف اس کے ذہن میں جانے کتنا زہر گھولا گیا تھا۔ لینا نے وہ چیز اپنی سیکرٹ کی پاکٹ میں چھپائی اور کچھ ہی دیر میں لڑکھڑاتی اب اپنے ساتھی
علی کو کندھے پر سہارا دیے باہر گاڑی تک لا رہی تھی۔ باہر علی کے آدمیوں سے بول کر کہ ان کا سر رات اس کے ساتھ گزاریں گے، وہ اسے قدرے اندھیرے میں کھڑی اپنی گاڑی تک لا چکی تھی۔ گاڑی میں ہی اسے پٹخنے کے انداز میں پھینک کر وہ فرنٹ سیٹ پر آئی، جہاں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈائمنڈ اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ ڈائمنڈ گاڑی سے باہر نکلا، مگر لینا کا اطمینان قابل دید تھا۔ چپ چاپ اپنے پاس ہاتھ کی پشت سے وہ زہریلی نقلی اسکرین احتیاط سے اتاری موبائل میں بزی ہو گئی۔ پتہ تھا ڈائمنڈ ڈیول کچھ ہی دیر میں ان کو موت کی نیند سلا دے گا۔ ہوا بھی یہی، کچھ ہی دیر میں ڈائمنڈ ان کی ہڈی پسلی ایک آ چکا تھا۔ کچھ اپنی جان بچا کر بھاگ چکے تھے۔ وہ اطمینان سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ لاؤ مجھے دو لینا، ڈائمنڈ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ شور برو، لینا نے اپنی پاکٹ سے وہ پیپر اور پیکٹ نکال کر ڈائمنڈ کو تھمایا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔